السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پچھلے لیکچر کا فوکس تھا سائبر کرائم. ہم نے مختلف طرح کے ایسے کرائمز کا تذکرہ کیا تھا جو کہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیے جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کرائمز کو روکنے کے یا پھر ان کے ایفیکٹ کو منیمائز کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں. ہم نے ان کی کچھ ڈسکشن کی تھی. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈینائل آف سروس اٹیکس کی. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسے اٹیکس ہوتے ہیں جن کے ذریعے کہ سرور کو ایک لحاظ سے نااہل کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ کسی قابل نہیں رہتا. وہ جو اس کا عام کام ہے، جو اس کی عام ڈیوٹیز ہیں، ان کو پرفارم نہیں کر پاتا. اس اٹیک کے ہم نے بتایا تھا کہ 3 فیزز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس اٹیک کے لیے کینڈیڈیٹس تلاش کیے جاتے ہیں، ایسے کمپیوٹرز تلاش کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اٹیک کیا جا سکے. پھر ان کمپیوٹرز کو عام کیا جاتا ہے، ان پہ ایک اسپیشلائز سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کی جاتی ہے، اور آخر میں اٹیک کمنس کیا جاتا ہے. یعنی جس سرور پہ اٹیک کیا جاتا ہے اس پہ بے شمار ڈیٹا بھیجا جاتا ہے، اس کو ڈیٹا سے اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی اور کام نہ کر سکے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اور طرح کے اٹیکس کی، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ سائبر کرائم جو ہیں یہ عام کرائم جو ہیں اسی کی طرح ہیں. یہ جرم ہے، انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس سے ذرا کم درجے کے کرائم ہے. یہ ایسے جرم ہے جس کے ذریعے لوگ آپ کے گھر پہ جو پی سی پڑا ہے اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، آپ کا بزنس جو ہے اس کو تباہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو بے شمار نقصان پہنچا سکیں. جو مختلف طریقہ کے یہ جو سائبر کرائمز ہیں ان میں دوسرا جو ہم نے سائبر کرائم دیکھا تھا وہ میل بومبنگ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک میل اکاؤنٹ پہ اتنے میسیجز بھیجے جائیں کہ وہ اوور فلو کر جائے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے. پھر ہم نے بات کی تھی بریک انز کی، یعنی ایک کمپیوٹر پہ کنٹرول حاصل کرنے کی، اس کمپیوٹر کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کمپیوٹر پہ کنٹرول حاصل کرنے کی، تاکہ وہاں پہ آپ چاہیں تو ڈیٹا ڈسٹروائے کر لیں، وہاں سے کچھ انفارمیشن چوری کر لیں. تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے کہا تھا کئی طریقے ہیں، لیکن انٹروژن ڈیٹیکٹرز اگر لگائے جائیں اور یا پھر یہ کہ اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ ذرا اچھی قسم کے رکھے جائیں، اس سے خاصی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. ہم نے بات کی تھی کریڈٹ کارڈ فراڈ کی، جس میں لوگ کریڈٹ کارڈ کے نمبر چوری کر لیتے ہیں اور ان کو پھر اللیگلی یوز کرتے ہیں. ہم نے سافٹ ویئر پائریسی کی بات کی تھی کہ جو شاید سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، کہ آتھر کی اجازت کے بغیر اس کی کریشن کو یوز کیا جاتا ہے، آتھر کو کمپنسیٹ کیے بغیر، اس کو اس کے پیسے دیے بغیر، اس کی محنت کا صلہ دیے بغیر اس کی کریشن کو یوز کیا جاتا ہے. دیٹس اے کرائم. ہم نے انڈسٹریل ایسپیناج کی بات کی تھی کہ بزنسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں اوور دا انٹرنیٹ. ہم نے بات کی تھی ویب سٹور اسپوفنگ کی، کہ لوگ جعلی ویب سائٹس بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے جو معصوم لوگ ہیں ان کے کریڈٹ کارڈ کے نمبر چوری کر لیتے ہیں. وائرسز کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایسی سیلف ریپلیکیٹنگ سافٹ ویئر ہوتی ہے جس کو ڈیٹیکٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو دوسرے پروگرام سے اٹیچ کرتی ہے اور اس کے ذریعے مختلف کمپیوٹرز پہ یہ اٹیک کرتی ہے. ہم نے وائرس کی طرح کے جو اور پروگرامز ہیں، ورمز ہیں، ٹروجن ہارسز ہیں، لاجک بامز ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا تھا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز گڈ کمپیوٹر پروفیشنلز کہ ہم ایسے کام نہ کریں، اور ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کریں. ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال کی نفی کرنے کے لیے، ان کو بلاک کرنے کے لیے ہم نت نئی چیزیں ڈیولپ کریں. اٹس آر سوشل ریسپانسبلٹی. پروفیشنل تو ہے ہی، اٹس آلسو آر سوشل ریسپانسبلٹی. آج جناب ہم کچھ ایسی یعنی سوشل چیزوں کی بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے سوشل امپلیکیشن آف کمپیوٹنگ کی. آج ہم بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی پہ ان کمپیوٹرز کا کیا امپیکٹ ہے، ان کا کیا اثر ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بزنسز کس طرح چینج ہو گئے ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے، ہماری کام کرنے کے طریقے، ہمارے کام کرنے کی انوائرمنٹ کس طرح چینج ہو گئی ہے، ہماری لیونگ کنڈیشنز، ہمارے رہنے کے طور طریقے کس طرح چینج ہوئے ہیں، ہماری ہیلتھ کے بارے میں کمپیوٹرز نے کیا کیا امپروومنٹس کی ہیں، اور یہ بھی کہ ہماری ایجوکیشن اس پہ کمپیوٹنگ کا کیا فرق پڑا ہے. تو جناب آج کا ٹاپک سوشل امپلیکیشنز آف کمپیوٹنگ.
ایک بات تو آپ پہ واضح ہونی چاہیے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے انسان اور کمپیوٹرز کی یہ جو دوستی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کا عمل دخل ہماری زندگی میں بڑھتا جا رہا ہے. کمپیوٹرز جو ہیں ہمیں بہت طرح کی پرابلمز جو ہیں انہیں سالو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ پرابلمز کریٹ بھی ہوتی ہیں. آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے, لیکن ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے جو ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وائی آر وی انٹرسٹڈ ان دس ٹاپک, وائی آر وی انٹرسٹڈ ان ڈسکسنگ دا سوشل امپلیکیشنز آف کمپیوٹنگ, کیوں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. ایز سافٹ ویئر پروفیشنلز ہمیں کیوں چاہیے کہ ہم یہ جو سوشل امپلیکیشنز ہیں کمپیوٹنگ کی ان کو ڈسکس کریں, کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیے نا, اب یہ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے ہمارے وے آف لائف کو چینج کر دیا, اور ایسا چینج کیا کہ آج تک کسی اور چیز نے اتنا ہمارے وے آف لائف کو, جس طرح ہم رہتے سہتے ہیں, اس کو چینج نہیں کیا تھا. اور یہ بھی کہ ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں, ان کے ایفیکٹ کو اگر ہم اسٹڈی کریں کہ پاسٹ میں ان کے کیا امپیکٹ رہے ہیں, پاسٹ میں کمپیوٹنگ نے کیا مسٹیکس کی ہیں, پاسٹ میں کمپیوٹنگ نے ہماری لائف سٹائل کو کس طرح بہتر بنایا ہے, تو اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سبق کو یوز کر کے ہم اپنے فیوچر ڈائریکشن جو ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیزیں کمپیوٹر کے ذریعے کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے. سو دیٹس وائی آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی دا امپیکٹ آف کمپیوٹنگ آن آور لائفس, تاکہ فیوچر میں ان کا جو امپیکٹ ہے اس کی ڈائریکشن ہم متعین کر سکیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ ڈائلیما کی, دا ڈائلیما آف کمپیوٹنگ. دیکھیے نا, کمپیوٹنگ جو ہے اور کمپیوٹر جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت پاورفل ہوتے جا رہے ہیں اور اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, آٹونومس ہوتے جا رہے ہیں. دوسرے یہ کہ کچھ عرصے سے اب کمپیوٹرز میں نئی ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جس سے یہ فیل سیف ہوتے جا رہے ہیں, یعنی کمپیوٹر فیل نہیں ہوتے, ان کے فیلئر موڈ جو ہے ان کو مینج کیا جا رہا ہے. بلکہ کچھ اور ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے ذریعے ان میں ایک سیلف ہیلنگ کا کیریکٹرسٹک ڈالا جا رہا ہے, یعنی اگر کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہو وہ اس کو خود بخود ٹھیک کر لیں. اس سے یہ کمپیوٹر جو ہے اور زیادہ آٹونومس ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ خود مختار ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑی گڑبڑ والی بات ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا رہا, کمپیوٹر اسی طرح امپروو ہوتے رہے, تو آج تو ہم ان کے ماسٹر ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں, کل کو یہ رول ریورس نہ ہو جائے. دیکھیں ہم تو ایسے ہی رہیں گے, کمپیوٹرز بہتر ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا فیوچر میں؟ اب پاسبلٹی ایگزسٹ کہ رول ریورس ہو جائیں, یہ ہمارے ماسٹر بن جائیں, ہم ان کے سلیو بن جائیں. تو جناب کیا کرنا چاہیے؟ کمپیوٹنگ میں جو پروگرس ہو رہی ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے. کمپیوٹنگ میں جو پروگرس ہو رہی ہے اس کو ہم ریورس کر دینا چاہیے, تاکہ یہی جو ایک بڑا خطرناک سا سینیریو ہے دیٹ ڈزنٹ ٹیک پلیس. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کمپیوٹرز کو ہم ذرا ڈم کرنا شروع کر دیں؟ کیونکہ دیکھیں نا, وقت کے ساتھ ساتھ یہ پاورفل ہوتے جا رہے ہیں, خود مختار ہوتے جا رہے ہیں, تو ایک وقت ایسا آ جائے گا جب یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں گے, بہت زیادہ خود مختار ہو جائیں گے. پاسبل. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بہتر بناتے رہنا چاہیے, یا ان کو اب ذرا تھوڑا سا ڈم ڈاؤن کر دینا چاہیے, ان کو ذرا تھوڑا سا خراب کر دینا چاہیے. دیٹس اے ڈائلیما, دیٹ از دا ڈائلیما آف کمپیوٹنگ. ہمارے پاس دو چوائسیز ہیں, وی ڈونٹ نو وچ ون ٹو ٹیک. ان کو ہم بہتر بناتے ہیں, اس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے کانسیکوینسز بہت غلط ہوں. تو شاید ہمیں چاہیے کہ مزید بہتر نہ بنائیں. اس کے بارے میں آپ ضرور سوچیے گا. تو جناب اس ڈائلیما کے بارے میں آپ ضرور سوچیے گا اور اپنے خیالات ہم سے شیئر کیجیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مختلف سی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹنگ کا امپیکٹ کیا رہا ہے آن دا فیلڈ آف بزنس, یعنی بزنس کو کمپیوٹنگ نے کس طریقے سے چینج کیا ہے. ایک چیز جناب جو ہوئی ہے وہ یہ
میرے خیال میں کمپیوٹنگ کی وجہ سے گلوبل کوپریشن جو ہیں, بڑی بڑی کوپریشن جو ہیں, وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں. کمپیوٹنگ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں. دیکھیے یہ کوپریشن جو ہے نا, یہ پھیلی ہوئی ہیں, بعض جو ہیں ان میں سے وہ سینکڑوں ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں. تو کمپیوٹنگ اور یہ انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے, ان کو بہتر طور پہ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, ان کو زیادہ افیکٹولی کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ اگر ان یونٹس میں سے ایک یونٹ جو ہے وہ کوئی نئی قسم کی نالج ڈسکور کرتا ہے, نئی قسم کی نالج گین کرتا ہے, تو وہی نالج بڑی آسانی سے باقی ساری کی ساری کوآپریشن میں پھیلائی جا سکتی ہے, بیکاز آف کمپیوٹنگ, بیکاز آف دا انٹرنیٹ. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ کوآپریشن جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بہتر ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے کیا افیکٹ ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے افیکٹ یہ ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل بن گئی ہیں. بطیری کوآپریشن, بطیری گلوبل کوآپریشن دنیا میں ایسی ہیں جو بعض نیشن اسٹیٹس جو ہیں, یعنی بعض ممالک جو ہیں ان سے زیادہ پاورفل ہیں. دے میک مچ مور منی دین مینی آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ, اینڈ ایز یو نو منی برنگس پاور. تو کمپیوٹنگ کی وجہ سے شاید یہ ہوگا کہ یہ جو پاورفل گلوبل کوآپریشنز ہیں یہ مزید پاورفل ہوتی جائیں گی. ہو سکتا ہے بہت سالوں کے بعد یہ دنیا جو ہے یہ ملکوں کی بجائے کوآپریشنز پہ مشتمل ہو. آرگنائزیشنز میں ایک نئی طرح کی آرگنائزیشنز پیدا ہو رہی ہیں, یعنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے شاید وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹنگ کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے. یہ نئی آرگنائزیشن جو ہے اسے میں کہوں گا دا نیٹ ورک آرگنائزیشن. دیکھیے اس سے پہلے جو آرگنائزیشن ہوتی تھی دنیا بھر میں, اچھی خاصی آرگنائزیشن, مشہور بڑی بڑی چھوٹی بھی, ان میں ایک لیئرڈ اسٹرکچر ہوتا تھا, ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہوتا تھا کہ بڑے صاحب یہاں پہ ہیں, ان سے نیچے کچھ چھوٹے چھوٹے صاحب ہیں, ان سے نیچے اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے صاحب ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح لیئرز ہیں, آخر میں کچھ لائن مینیجرز ہیں, اور پھر آخر میں ورکرز ہیں. تو لیئرز تھیں. یہ نئی آرگنائزیشن جو ہے اس میں لیئرز نہیں ہے, اس میں کوئی لیئرز نہیں ہے ایسی. ان آرگنائزیشنز میں بزنس ذرا مختلف طریقے سے ہوتا ہے. جس طرح کی ہائرارکی پرانی آرگنائزیشن میں ہوتی تھی ایسی کوئی نہیں ہے. اس میں almost everybody can talk to almost everybody. In practice ہوتا یہ ہے کہ almost everybody can talk to many people. پہلے تو تھا نا کہ فکس تھا کہ یہ میرا باس ہے, اس سے صرف یہ میں صرف اپنے باس سے بات کر سکتا ہوں, اس سے اوپر جانا میرے لیے صحیح نہیں تھا, اس کی مجھے اجازت نہیں تھی. یہ جو نئی نیٹ ورک آرگنائزیشن ہے اس میں everybody can talk to most everybody. There are more communication channels. There are more sharing. There is more sharing of ideas. There is more sharing of information. In fact, in organizations میں organization کی جتنی بھی knowledge ہے, جتنی بھی information ہے, وہ سب کو available ہے. فائدہ, اس کا فائدہ یہ کہ اب یہ جو ورکر ہے اس organization کے, انہیں یہ ضرورت نہیں کہ knowledge وہ information اکٹھی کرتے پھریں. It's there. It's there in a very nice format, اور وہ available ہے انہیں. وہ اپنے پی سی سے اس نالج کو, اس انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ساری کی ساری نیٹ ورکڈ آرگنائزیشن ہے. تو کیونکہ اب انہیں چیزیں تلاش کرنے میں, انفارمیشن تلاش کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, سو ناؤ دے ہیو مور ٹائم ٹو یوز دیٹ انفارمیشن, ٹو میک سینس آؤٹ آف دیٹ انفارمیشن, ٹو یوز دیٹ انفارمیشن ٹو میک مور منی فار دا آرگنائزیشن. نیٹ ورکڈ آرگنائزیشن جو ہے اس میں انفارمیشن زیادہ ریڈلی اویلیبل ہے. اس میں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ود ان دی آرگنائزیشن جو ہے سب لوگ آپس میں انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی وہ اپنے کسٹمر سے, اپنے سپلائر سے خاصی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے, ڈیسیژن میکنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن موجود ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ کہ بزنس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں. یہ جو نیٹ ورک آرگنائزیشن جو ہے نا, اس کا اسٹرکچر خاصا فلیکسیبل ہے انٹرنیٹ کی طرح. آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کا ایک فکسڈ اسٹرکچر نہیں ہے, اور یہ کہ
اس آرگنائزیشن کے جو سب یونٹس ہیں ان کے پاس زیادہ آٹونومی ہے, وہ زیادہ چیزیں خود ہی ڈیسائیڈ کر کے کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی طرح انٹرنیٹ کے بھی جو سب نیٹ ورکس ہیں وہ آٹونومس ہیں. انٹرنیٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. اگر ایک سروس کو لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں, زیادہ سرورز اس سروس کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیٹ ورک آرگنائزیشن جو ہے اس کا اسٹرکچر بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کے مطابق, ڈیمانڈ آف دا ٹائمز کے مطابق چینج ہو جاتا ہے. سو یہ نیٹ ورک آرگنائزیشن جو ہے اس کا اسٹرکچر خاصی حد تک انٹرنیٹ جیسا ہے. انٹرنیٹ کے زمانے کی کوپریشن جو ہے اس کا اسٹرکچر انٹرنیٹ جیسا ہی ہے, فلیکسیبل, چینجز آن ڈیمانڈ, اور اس کے جو سب یونٹس ہیں وہ خاصی حد تک آٹونومس ہے. تو جناب یہ نالج شیئرنگ, یہ ڈی سینٹرلائزیشن آف کنٹرول, یہ ساری چیزیں ان نیٹ ورک آرگنائزیشنس کو زیادہ پاورفل بنا دیتی ہیں, زیادہ افیکٹو بنا دیتی ہیں. اور ان آرگنائزیشن کے جو ورکرز ہیں دے اسپینڈ مور ٹائم آن اینالائزنگ انفارمیشن انسٹیڈ آف کلیکٹنگ انفارمیشن. اور یہ بھی کہ ان میں ایک سینس آف اونرشپ آرگنائزیشن کے بارے میں آ جاتی ہے, وہ اسے اپنی ہی کمپنی سمجھتے ہیں, اپنی ہی آرگنائزیشن سمجھتے ہیں, کیونکہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان کو ویزیبل ہے, کمپنی نے ان سے کچھ چھپایا نہیں ہوا. اس سے یہ سینس آف اونرشپ آتی ہے, اس سے ورکر جو ہے وہ زیادہ بہتر, زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے, آرگنائزیشن کو بھی اور اس پرٹیکولر ورکر کو بھی. انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے اور کمپیوٹنگ کے آنے کی وجہ سے بہت چینجز آئی ہیں مختلف پروفیشنز میں. ایک زمانے میں ٹائپسٹ بہت ہوا کرتے تھے, اب ختم تو نہیں ہوئے لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں. آج کل بھی ہمارے بینکوں میں یہ بینک ٹیلرز ہوتے ہیں, یعنی وہ کھڑکی کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں, لیتے ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ یہ آٹومیٹک ٹیلر مشین جو ہیں ان کے پاس جایا کریں گے. ٹیلی فون آپریٹر جو ہیں وہ بھی ذرا کوئی اتنی زبردست پوزیشن نہیں ہے آج کل. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی آ رہی ہے اور ختم ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد. لیکن کچھ جابز ایسی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, لیکن کمپیوٹنگ کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ نیولی کریٹڈ جابس ہیں. کارپوریشنز میں جو یہ بڑے چیفز ہوتے ہیں اس میں ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے, چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے, چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہوتا ہے, چیف فائنینشیل آفیسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیفز بھی آ گئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے, کمپیوٹنگ کی وجہ سے. ایک CIO ہے, چیف انفارمیشن آفیسر. کچھ عرصہ پہلے ایسی کوئی پوزیشن کسی کمپنی میں نہیں ہوتی تھی. ایک اور ہے چیف نالج آفیسر, CKO. ایک جو سب سے ریسنٹ ان میں سے ہے وہ ہے CSO, چیف سیکورٹی آفیسر, کیونکہ کارپوریشن جو ہے دے آر مچ مور ورڈ اباؤٹ دا سیکورٹی آف دیئر نیٹ ورکس اینڈ ڈیٹا دین دے ور سم ٹائم بیک. تو پرانی بعض جابز جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے, نئی بعض جاب جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں کمپیوٹنگ کی وجہ سے. اور فرق عموماً جب بھی ایسے کچھ ہوتا ہے, فرق عموماً جو جابز ختم ہو رہی ہوتی ہیں, جو کریٹ ہو رہی ہے, تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو جابز ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہ ذرا لو اینڈ کی ہوتی ہیں, جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ذرا ہائی اینڈ کی جابز ہوتی ہیں. وہ دے آر بیٹر پیئنگ جابز, دے ریکوائر مور اسکل. جو جابز ختم ہو رہی ہوتی ہیں عموماً دے ریکوائر لیس اسکل, دے آر لیس پیئنگ. ایک اور ایفیکٹ جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ واضح ہوتا جائے گا وہ یہ کہ دنیا کی جو ورک فورس ہے اس میں ٹیمپرری ورکرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا, پرماننٹ امپلائیز جو ہیں ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی جائے گی. ایون جو بڑے اچھے پروفیشنلز ہیں, اسپیشلی کمپیوٹنگ پروفیشنلز, وہ لوگ بھی اب پروجیکٹ بیسڈ ہو گئے ہیں. یعنی وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, اسے فنش کرتے ہیں, دے موو آن ٹو دا نیکسٹ پروجیکٹ. ہو سکتا ہے وہ پروجیکٹ اسی آرگنائزیشن میں ہو یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور آرگنائزیشن میں ہو. تو ان کی جو کسی آرگنائزیشن سے تعلق جو ہے اس کا بیسس اب پروجیکٹ بن گیا ہے, ناٹ اے ہول لائف ٹائم. یہ نہیں کہ میں نے یہاں پہ نوکری شروع کی تو اب میں یہیں سے ریٹائر ہوں گا. دا پروفیشنل گوز آفٹر پروجیکٹس, بیٹر پیئنگ پروجیکٹس, مور انٹرسٹنگ, مور چیلنجنگ پروجیکٹس. تو ہوا یہ ہے کہ لائلٹی کا تعلق جو ہے نا اب
ذرا ہم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب پروفیشنلزم پہ بات زیادہ آ گئی ہے اور ایبلٹی ٹو پرفارم اس پہ بات زیادہ آ گئی ہے, اور فوکس جو ہے اسپیشلی یہ جو ہماری کمپیوٹر سینٹرک آرگنائزیشنز ہیں اس میں فوکس اس بات پہ نہیں ہے کہ آئی بلانگ ٹو دس آرگنائزیشن, اس پہ یہ ہے کہ میری پروفیشنل کمپیٹنسی کیا ہے, میرا کوالٹی آف ورک کیا ہے. سو آرگنائزیشنز آر مور انٹرسٹڈ ان دیز ٹو فیکٹرز. وہ لائلٹی کو اتنی اہمیت اب نہیں دیتی جتنی پروفیشنل کمپیٹنسی کو دیتی ہیں, جتنی آپ کے کوالٹی آف ورک کو اہمیت دیتی ہیں. ایک چیز اور جو بزنسز میں شروع ہو گئی ہے اور میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی, وہ یہ کہ بزنسز نے اپنے امپلائیز کو زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہے. آج کل ایسی سافٹ ویئر اویلیبل ہے جس کے ذریعے ایون آپ کا ہر کی اسٹروک جو ہے, جو آپ نے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ ٹائپ کرتے ہیں, اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. یہ بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ای میل میں بھیج رہے ہیں, کس کو بھیج رہے ہیں, آپ کی ای میل کہاں سے آ رہی ہے. یعنی آپ کی ای میل کو پڑھا جا سکتا ہے, آپ کی ای میل کو سینسر کیا جاتا ہے آٹومیٹکلی. دو سسٹمز آر اویلیبل رائٹ ناؤ. اور یہ بھی کہ اگر آپ ویب پہ سرفنگ کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے اور اس ریکارڈ کو اینالائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس ویب سائٹ پہ کب گئے تھے. تو کارپوریشنز جو ہیں, آرگنائزیشن جو ہیں, دے آر مور سسپیشیس آف دیئر امپلائیز. انہوں نے ان کے جو ایکشنز ہیں ان کو زیادہ کلوزلی مانیٹر کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ کلوز مانیٹرنگ کس چیز کی وجہ سے انیبل ہوئی ہے؟ کمپیوٹنگ کی وجہ سے. شاید ٹرسٹ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتے تھے, لیکن اب ان کو ایک ایسے آلات مل گئے, ایسے سسٹم مل گئے, ایسے سافٹ ویئر مل گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے امپلائیز کو کلوزلی مانیٹر کر سکتے ہیں. ایک اور ٹرینڈ جو شاید بڑھے گا وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ پروفیشنلز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے وہ بجائے روز دفتر جانے کے گھر سے ہی اپنا کام کیا کریں گے. وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکیں گے اپنے کولیگ سے جو ان کے دفتر میں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے سوال جواب کر سکیں گے, ان کو اپنا کام دکھا سکیں گے, ان کا کام دیکھ سکیں گے تھرو کمپیوٹرز, تھرو دا انٹرنیٹ. یہ آلریڈی ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے میرا دفتر ہو سکتا ہے میرے گھر سے 20 میل کے فاصلے پہ ہو, تو وہ جو آنے جانے کا ٹائم ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ شاید مجھے کپڑوں پہ بھی زیادہ پیسے نہ خرچ کرنے پڑے, میں اپنے ہی وہ جو گھر میں دھوتی کرتا پہن کے بیٹھا ہوتا ہوں وہی بیٹھ کے اپنا کام کر سکوں. روز اپنے مجھے بوٹ نہ پالش کرنے پڑے, اپنی کار نہ دھونی پڑے. سو یہ جو ورکنگ فرام ہوم اس کے کچھ فوائد ہیں, لیکن یاد رہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے کولیگز جو ہیں ان سے آپ کا کانٹیکٹ کم ہو جاتا ہے. آپ ان سے کمیونیکیٹ تو کرتے ہیں فون کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, لیکن فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کمپیئر ٹو جو پرسنل آمنے سامنے بیٹھ کے کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی کوالٹی میں فرق ہے. یہ فون اور انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن دس از انفیریئر. نالج اور آئیڈیاز اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہوتے اس طرح کی کمیونیکیشن میں. تو ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کے کالیگ سے جو کانٹیکٹ کم ہو رہا ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی کوالٹی لوور ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کے جو کام ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی لوور ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ جو لیک آف انٹریکشن ہے نا, یعنی آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں جن سے آپ ڈائریکٹلی فوراً سوال جواب کرتے ہوں, ان سے چیزیں پوچھتے ہوں, ان سے چیزیں سیکھتے ہوں, یا پھر وہ لوگ آپ سے چیزیں پوچھتے ہوں سیکھتے ہوں. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی پرسنل پروفیشنل گروتھ ہے نا وہ بھی سلو ہو جاتی ہے. یور پروفیشنل گروتھ سلوز ڈاؤن بیکاز آف دس لیک آف انٹریکشن. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے جاتے, آپ میں زیادہ آپ کی نالج میں ذرا اضافہ جو ہوگا تو صحیح ٹائم کے ساتھ ساتھ, لیکن شاید وہ اتنی تیزی سے نہ ہو جتنی تیزی سے اس صورت میں ہوتا کہ آپ دفتر میں بیٹھے ہوتے, اپنے کولیگ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے. اور یہ ورکنگ فرام ہوم اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سلسلے میں ان کی فیملی لائف بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ اب یہ صاحب گھر پہ بیٹھے ہیں, ان کا کمپیوٹر مستقل آن ہے تو یہ بھی مستقل آن ہے. صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ رات دیکھی, ہر وقت لگے ہوئے, نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, نہ والدین کو ٹائم دیتے ہیں, بس اپنے پروفیشنل میں لگے ہوئے ہیں. سو اس سے یعنی یہ جو
گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، اس سے یہ نیگیٹو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے وہ یہ کہ مارکیٹنگ جو ہے نا، یعنی اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، چاہے کوئی سروس ہے یا کوئی پروڈکٹ ہے آپ نے بیچنی ہے، بہت سارے لوگوں میں بیچنی ہے، تو ایک زمانے میں بلکہ آج بھی یو ٹاکڈ اباؤٹ ماس مارکیٹنگ، کہ ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے، ایسے آئیڈیا سوچے جائیں جن کے ذریعے ان سب لوگوں کو کوئی چیز بیچی جا سکے. ایک میسج ہوتا تھا، یعنی آپ اخبار میں ایک طرح کا اشتہار دیں گے نا، ٹی وی پہ ایک طرح کی آپ کیمپین چلائیں گے، ریڈیو پہ ایک طرح کے اشتہار دیں گے نا، تو ان کی مدد سے آپ بہت سارے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی یہ ہماری چیز خرید لو، ہمارا ٹوتھ پیسٹ خرید لو، ہماری چائے خرید لو، ہمارے جوتے خرید لو. دیٹس کالڈ ماس مارکیٹنگ، کہ آپ ان لوگوں کو اینالائز کر کے ان کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ایک کوئی میسج بناتے ہیں اور وہ پھر آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہ پھر آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور کہتے یہی ہیں کہ اس ایک میسج کی وجہ سے ایک اچھا خاصا پورشن جو ہے آپ کی پاپولیشن کا وہ آپ سے آ کے آپ کی چیز خریدے گا یا آپ کی سروس آپ سے خریدے گا. یہ ہوتی ہے ماس مارکیٹنگ. کمپیوٹر کی وجہ سے جو ایک چیز انیبل ہوئی ہے وہ ہے پرسنلائزڈ مارکیٹنگ. ویب اور انٹرنیٹ کی وجہ سے now the direction is changing from mass focus to a single person focus. بجائے اس کے کہ آپ ماس مارکیٹنگ کیمپینز ڈیزائن کریں، آپ ہر آدمی کے لیے ایک مختلف کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ کیونکہ چیزیں آٹومیٹ ہو گئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ویب پہ سرف کرتے ہیں، آپ کا ہر کلک جو ہے نا، بعض ویب سائٹ وہ ریکارڈ کرتی ہیں کہ کدھر جا کے آپ نے کیا کیا. ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ کہ اکثر تو نہیں، بعض ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو ایک کوشچنئر بھی دیتی ہیں، آپ سے سوال جواب کچھ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا سارا آپ جواب دے دیں تو ہم آپ کو کوئی رینڈملی ہو سکتا ہے پرائز ایوارڈ کر دیں، تو آپ اس کے سلے میں کوئی سوال جواب ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کا ویب کے اوپر ادھر سے ادھر جانے کا اور یہ جو کوشچن آنسرز ہیں، یہ والا ڈیٹا جب یہ اکٹھا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا، تو اس کو انڈیویجولی اینالائز کیا جاتا ہے. اس ڈیٹا کو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اینالائز کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خاص پیٹرنز ہیں، اس سے آپ کے بیہیویئر کے بارے میں کیا پتہ لگتا ہے. پھر اس بیہیویئر کو ذہن میں رکھ کے، ان خاص پیٹرنز کو ذہن میں رکھ کے صرف آپ کے لیے ایک پرسنلائزڈ انڈیویجولائزڈ آفر بنائی جاتی ہے. اور وہ آفر جو ہوتی ہے کہ جناب آپ ہماری سروسز خریدیں، ہماری گڈس خریدیں، اور وہ آفر ہو سکتا ہے آپ کو ای میل کے ذریعے بھیج دی جائے، یا ہو سکتا ہے وہی جس ویب پیج پہ آپ ہیں وہیں پہ کونے میں ڈسپلے کر دی جائے. اس کی ایک مثال میں دوں. ایک دفعہ مجھے یاد نہیں میں کس سرچ انجن پہ گیا تھا، وہاں پہ میں نے فلاورز کے لیے سرچ کی، فوراً اگلی اسکرین پہ اشتہار آ گیا، اگر آپ نے فلاورز خریدنے ہیں تو فلانی جگہ پہ چلے جائیں. That's what I call individualized marketing. انہیں پتا ہے کہ جناب یہ صاحب فلاورز کو دیکھ رہے ہیں تو there is some chance کہ یہ فلاورز خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً مجھے فلاورز کا اشتہار دکھا دیا. Pretty good. So دنیا کمپیوٹرز کی وجہ سے ماس مارکیٹنگ سے پرسنلائز مارکیٹنگ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو بزنس کی کچھ باتیں تھیں. پالیٹکس کے بارے میں بھی ایک کامنٹ کہ کمپیوٹنگ کا پولیٹیکل پروسیس پہ کیا اثر ہوا ہے. دیکھیے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ پبلک میٹنگز کرتے ہیں، ہم ریفرنڈا کرتے ہیں تاکہ ہمیں پبلک جو ہے ان کے اوپینین کا پتہ لگ سکے کہ وہ کیا چاہتی ہے. اس کے لیے یہ ریفرنڈا ہے، یہ جو پبلک میٹنگ ہے، ظاہر اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو لانا لے جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر ریفرنڈم ہو رہا ہے تو اس کو جو لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان کو جمع تفریق کرنا اور بتھیری ارینجمنٹ، کروڑوں کا خرچہ ہے جناب. اس سے ایک بہتر طریقہ کمپیوٹنگ آپ کو فراہم کرتی ہے. یہ کمپیوٹر ڈسکشن فورمز جو ہیں، نیوز گروپس ہیں، میلنگ لسٹ ہیں، ان کی مدد سے آپ لوگوں کا اوپینین جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب پبلک آخر کیا چاہتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا. سب لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنا اوپینین جو ہے وہ فریلی اوپنلی بیان کر رہے ہیں فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہومز. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اپنی جھگی میں بیٹھے ہیں، پولیٹیشین جو اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں، لیکن دا کی پوائنٹ از کہ اس سے ایک تو یہ کہ اوپینین بڑی جلدی اکٹھا ہو سکتا ہے اور دوسرے کم خرچے سے اکٹھا ہو سکتا ہے. کمپیوٹنگ کے بعض افیکٹس ہماری یہ جو
ایوری ڈے سوشل لائف ہے اس پہ بھی پڑھیں, ان کے بارے میں کچھ بات کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹنگ کی وجہ سے فاصلے گھٹ گئے ہیں. جی ہاں, گھٹ گئے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ خاصی کاسٹ افیکٹو ہے, پیسے اتنے زیادہ نہیں لگتے. تو اب اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میرا دوست, میرا رشتہ دار کہاں بیٹھا ہے دنیا میں اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں ای میل کے ذریعے, چیٹنگ کے ذریعے, اور اس میں میرا اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا. تو اس کی وجہ سے ہمارے فاصلے جو ہیں وہ گھٹ گئے ہیں. جو ہماری فزیکل پریزنس ہے ایٹ اے پرٹیکولر جیوگرافیکل لوکیشن, وہ شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی اب. اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بڑے بعض پروفاؤنڈ افیکٹس آئے ہیں. لیکن سوسائٹی کو چھوڑیں, بزنس کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو آج کل سافٹ ویئر کا کچھ کاروبار ہونے لگا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم اوورسیز جو بزنسز ہیں ان کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں. یہ آخر کیوں ہوا ہے, کس طرح شروع ہوا ہے؟ اسی وجہ سے کہ انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن بٹوین دا سپلائر اینڈ دا بائر وہ ذرا آسان ہو گئی, وہ ذرا کاسٹ افیکٹو ہو گئی. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس بزنسز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے, یہ تھرائیو کر رہے ہیں. تو جناب یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, کمپیوٹنگ کی وجہ سے فیملیز جو ہیں دے ہیو بیکم کلوزر. یار دوست جو ہیں وہ بھی آپس میں اب زیادہ آفٹن بات کرتے ہیں بنسبت پہلے کے. بڑی آسانی سے آپ انٹرنیٹ میں جا کے ایک چیٹ کا سیشن اپنے دوست سے شروع کر سکتے ہیں جو کہ نیو یارک میں بیٹھا ہے. ظاہر ہے کہ آپ اسے عموماً فون کال کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. دس از آلموسٹ فری. تو جناب ڈسٹینسز گھٹ گئے, لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, کمپیوٹنگ کی وجہ سے ڈسٹینسز بڑھ بھی رہے ہیں. دیکھیے ٹیلی ویژن واز بیڈ انف, ساری فیملی بیٹھ جاتی ہے ٹیلی ویژن کو دیکھتی ہے, آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی. لیکن اب ویڈیو گیمز ہیں, ویب آ گیا ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں سچویشن ہیز بیکم ورس. پہلے سے بھی برے حالات ہو گئے. پہلے تو یہ تھا نا کہ فیملی بیٹھ کے کم از کم ایک ٹیلی ویژن تو دیکھتی تھی. کمپیوٹر پہ تو صرف ایک آدمی بیٹھتا ہے, وہ اپنے کمرے میں, وہ اپنے کمرے میں, وہ اپنے کمرے میں. سو families are spending less and less time together because of these video games, because of the web. حالانکہ فزیکلی وہ ایک دوسرے کے پاس ہے, اتنے دور نہیں ایک دوسرے سے, چند فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے, لیکن they are spending less and less time communicating with each other. اس کی وجہ سے جو ہماری نئی جنریشن ہے میرے خیال میں اس کی ایموشنل گروتھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اور شاید ایڈلٹس کی بھی ایموشنل ویل بینگ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں. شاید پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں سے اتنے خوش نہیں ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے, کیونکہ بچے ان سے بات ہی نہیں کرتے. تو جناب یہ جو سالیچیوڈ ہے نا, یعنی اکیلے بیٹھ کے کام کرنا یا کھیل کود کرنا, یہ بچوں میں اور ایڈلٹس میں اب زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اپنا فری ٹائم جو ہے بجائے اس کے کہ اپنے یار دوستوں سے, فیملی سے انٹریکٹ کرنے میں گزارا جائے, لوگ بیٹھے سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے تھا کہ گیم کھیلنی ہے تو ٹھیک ہے دوست کے ساتھ کھیلو, باپ کے ساتھ کھیلو, ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ کھیلو. اب میں, میرا کمپیوٹر, مائی بیسٹ فرینڈ. تو شاید اس سے ہماری سوسائٹی جو ہے بجائے بہتر ہونے کے پہلے کی نسبت ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, اور وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اب بات کرتے ہیں جناب ورچوئل کمیونٹیز کی. پہلے یہ تھا کہ جناب میں کورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں, یہ میرے ہمسائے ہیں, میرے محلے دار ہیں. میں سمن آباد میں رہتا ہوں, یا پھر میں لنڈن میں رہتا ہوں لیکن میرے ارد گرد خاصے میرے جیسے کشمیری لوگ رہتے ہیں. سو یعنی جو کمیونٹی تھی اس کا فوکس تھا جیوگرافی پہ, کہ آپ کہاں رہتے ہیں یا پھر کہاں سے آئے ہیں. یہ جو ورچوئل کمیونٹیز انٹرنیٹ پہ بن رہی ہیں ان کا جیوگرافی سے کوئی تعلق نہیں, ان کا تعلق ہے انٹرسٹ سے. کہ جناب ہم 50 لوگ ہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے تصوف. تو ہم ایک ڈسکشن گروپ شروع کر دیتے ہیں, اس پہ جا کے ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں, اناؤنسمنٹس کرتے ہیں کہ جناب تصوف پہ فلانی جگہ پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے. یا پھر یہ کہ ٹینس کا ہمیں شوق ہے تو ٹینس کا ایک ڈسکشن بورڈ بن جاتا ہے, وہاں پہ جا کے لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ کون سا پلیئر اچھا ہے, برا ہے. بعض لوگ ٹیلی پیتھی میں انٹرسٹڈ ہیں تو ٹیلی پیتھی کے بارے میں ڈسکشن شروع کر لیتے ہیں, ڈسکشن بورڈ بنا لیتے ہیں.
ایک کمیونٹی بنا لیتے ہیں. یعنی جو لوگ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو کے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں. کینسر پیشنٹس بعض جو ہیں انہوں نے اپنی ایک ورچوئل کمیونٹی بنائی ہوئی ہے, ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فرانس میں, دوسرے موگادیشو میں, تیسرے بنگلہ دیش میں, چوتھے امریکہ میں, پانچویں نہ جانے کہاں. یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سوائے ایک چیز کے کہ دے آر افیکٹڈ بائی دا سیم ڈیزیز. سو وٹ دے ڈو از دے ڈسکس کامن ایشوز. ورچوئل کمیونٹیز میڈ پاسبل ڈیو ٹو دا انٹرنیٹ. تو جناب یہ جو ورچوئل کمیونٹیز ہیں یہ بہت مختلف ہیں وہ جو ہماری جیوگرافی بیسڈ کمیونٹیز تھیں ان کے مقابلے میں. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دیکھیے اگر وہ جو لنڈن میں ایک کمیونٹی تھی ہم کشمیریوں کی, وہ کشمیریوں کی تھی ان اے وے, اگر آپ کشمیری نہیں ہیں تو یو کانٹ ریلی بلانگ. لیکن یہ جو ورچوئل کمیونٹیز ہیں اس میں یہ جو کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کی ذات کیا ہے, آپ کا ریلیجن کیا ہے, آپ کا جینڈر کیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ تو کمپیوٹر کے ذریعے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو کیا پتا آپ کون ہیں, کیا ہیں, کہاں سے ہیں. آپ جو کہتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں. ایک اور چیز جو ان ورچوئل کمیونٹیز میں ہے جو شاید جیوگرافیکل کمیونٹیز میں نہیں تھی, وہ یہ کہ یہاں پہ ذرا ریسپیکٹ فار انڈیویجول ذرا کم ہے. لوگ ایک دوسرے کا اتنا زیادہ لحاظ نہیں کرتے جتنا یہ جیوگرافی بیسڈ کمیونٹی کرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ اتنی سویلٹی سے پیش نہیں آتے جس طرح یہ جیوگرافیکل بیسڈ کمیونٹیز میں کیا جاتا ہے. وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ آمنے سامنے انٹریکشن تھی. یہاں پہ دور بیٹھے جو مرضی کہیں کو کیا کر لے گا. سو شاید یہ کمیونٹیز جو ہیں یہ اتنی اچھی جگہ نہیں ہے کیونکہ رسپیکٹ فار انڈیویجول یہاں پہ کم ہے, سولنس بھی یہاں پہ شاید کم ہے. کمپیوٹنگ کا ایک افیکٹ جو سوسائٹی پہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا اٹس کانسٹنٹلی انڈر سرویلنس ناؤ. دیکھیے ہم ویب سائٹس پہ جاتے ہیں, ہماری کلکس وہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہیں کہ یہ جناب کہاں سے کدھر گئے. ایوری کلک از ریکارڈیڈ, اینالائزڈ, اس میں پیٹرنس دیکھے جاتے ہیں, بیہیویئر دیکھے جاتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ جو ویب سائٹس ہیں وہ مختلف طرح کی ریکویسٹ ہم سے کرتی ہیں, ہمیں پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ بجائے آپ یہ کرنے کے یہ کریں. Amazon.com پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میں ایک کتاب آرڈر کرتا ہوں, وہ مجھے 5 کتابیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہے, اور میں نے انہیں اپنا انٹرسٹ نہیں بتایا. ان کے پاس ساری ہسٹری پڑی ہوئی ہے کہ میں نے کون کون سے پیجز ان کے دیکھے ہیں. ان کے پاس یہ انفارمیشن بھی پڑی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے فلانی کتاب خریدی تھی انہوں نے اور کون کون سی خریدی تھی. اور مزے کی بات ہے وہ 5 کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ I'm really interested in them. They have millions of books. اس میں سے 5 چن کے وہ مجھے بتاتے ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں جو مجھے پسند ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ They are monitoring me. Constantly monitoring my every move on their website. ایک اور چیز جو انٹرنیٹ کی وجہ سے انیبل ہوئی ہے وہ ویب کیمز ہیں. چھوٹا سا سستا سا کیمرہ ہوتا ہے, جہاں مرضی لگا دیں, کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیں, اس کے بعد جہاں مرضی جا کے بیٹھ جائیں انٹرنیٹ کے ذریعے, یو کین واچ واٹ از ہیپننگ ان فرنٹ آف دیٹ ویب کیم. والدین شاید اپنے بچوں کے کمروں میں ایک ویب کیم لگا دیتے ہیں تاکہ دیکھتے رہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہے ہیں. بچوں کی پرائیویسی تو ختم ہوگی نا. بزنسز جو ہیں وہ اپنے آفیسز میں لگا دیتے ہیں. تو کیا یہ ایک اچھی بات ہے ان ویب کامس کا ہر جگہ پہ لگا دینا؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہے کہ اٹس اے چینج, ہماری سوسائٹی میں ایک چینج آئی ہے بیکاز آف کمپیوٹنگ, بیکاز آف نیٹورکس, بیکاز آف دا انٹرنیٹ. اب جناب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی کہ ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ رہا ہے کمپیوٹنگ کا, ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہے انٹرنیٹ کا. جناب بات کریں ڈسٹینس لرننگ کی, جس کا آپس کا ہمارا کچھ تعلق ہے. ڈسٹینس لرننگ جو ہے نا وہ تو ایگزسٹ تو کرتی تھی انٹرنیٹ سے پہلے, لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ وہ بڑا سستا ہے, بڑا اچھا میڈیم ہے, اور یہ جو ویب کی وجہ سے انٹریکٹیو کانٹینٹ بننا شروع ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے ڈسٹینس لرننگ بہتر ہو گئی ہے. ڈسٹینس لرننگ کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے. ڈسٹینس لرننگ زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے. اب انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ پاسبل ہو گیا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ جو ان کے ساتھی اسٹوڈنٹ ہیں, جو ہو سکتا ہے 1000 میل دور ان سے بیٹھے ہوں,
ان کے لیکچررز جو ہو سکتا ہے ان سے 10,000 میل دور بیٹھے ان سے انٹریکٹ کر سکیں, ان سے تھوڑی سی گپ شپ کر سکیں, اور خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ریئل ٹائم میں اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ سے, اپنے لیکچرر سے وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اٹ ہیز بیکم پاسبل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, لیکن ایٹ لیسٹ اٹ ہیز بیکم پاسبل. انٹرنیٹ سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا. انٹرنیٹ سے پہلے ڈسٹینس لرننگ کس طرح ہوتی تھی؟ خط و کتابت کے ذریعے. سوال پوچھنا ہے, لکھ کے بھیجیں جناب, اگلے مہینے جواب پہنچ جائے گا آپ کو. سو جناب, ڈسٹینس لرننگ میں ڈسٹینس واز اے کی پرابلم. تو کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے فزیکل لوکیشن کا اتنا اب نقصان نہیں رہا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, تو اس لیے ڈسٹینس لرننگ ہیز بیکم مور افیکٹو ڈیو ٹو دس تھنگ دیٹ وی کال دا انٹرنیٹ. ایک اور چیز یہ ہوئی ہے, کیونکہ دا ویرائٹی آف کانٹینٹ دیٹ از اویلیبل, اور جس فارمیٹ میں, جس انداز میں اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہے, اسٹوڈنٹ جو ان ڈسٹینس لرننگ پروگرامز میں انرولڈ ہیں, دے ہیو مور کنٹرول. They have more control over what they want to learn. They have more control over how they want to learn it. یعنی وہ پروفیسر صاحب کا لیکچر سننا چاہتے ہیں, یا اس کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, یا صرف ان کے نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہ when they want to learn it. دیکھیں نا, میں سارا دن کام کرتا ہوں, میرے پاس شام کو 2 گھنٹے ہوتے ہیں, تو میں اس وقت لرن کر لیتا ہوں, کیونکہ سارے کے سارے مٹیریل تو ویب پہ کہیں پڑا ہوا ہے. It doesn't matter when I access it. میں رات کو فار ایگزامپل میں گارڈ کی ڈیوٹی دیتا ہوں, دن میں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو جناب میں دن میں پڑھ لیتا ہوں. سو ٹائم از ناٹ اے پرابلم. وائی؟ بیکاز آف دا انٹرنیٹ. تو اسٹوڈنٹس ہیو مور کنٹرول اوور واٹ دے وانٹ ٹو لرن, ہاؤ دے وانٹ ٹو لرن اٹ, اینڈ وین دے وانٹ ٹو لرن اٹ, بیکاز آف دا انٹرنیٹ. ایک چیز, سادی سی بات ہے, ایک چیز اس میں میں بلیو کرتا ہوں کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہوتی ہے, استاد شاگرد آمنے سامنے, اٹس بیٹر دین ڈسٹینس لرننگ. میرا ذاتی خیال یہ ہے. نو میٹر ڈسٹینس لرننگ میں کتنے فوائد ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از اے بیٹر وے آف ایجوکیشن, فیس ٹو فیس. یہ جو فیس ٹو فیس لرننگ والا طریقہ ہے, اس کو بھی بوسٹ ملا ہے کمپیوٹنگ کی وجہ سے, اس کو بھی بوسٹ ملا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. یعنی اب ہم ایسا مٹیریل بنا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکچر تو ہوگا, لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید اسٹوڈنٹ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کی. وہ ایگزامپلس, وہ ڈیمونسٹریشنز, وہ اینیمیشن جو ہیں, وہ وی کین میک ایم اویلیبل آن دا انٹرنیٹ اور تھرو اے CD-ROM, اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو دیکھ کے مزید فیض حاصل کر سکیں, مزید نالج حاصل کر سکیں. تو یعنی کمپیوٹر بیسڈ ڈسٹینس لرننگ کی ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ دور بیٹھے ہیں, استاد سامنے تو نہیں بیٹھا نا, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ دے کین ناٹ بی ایٹ اے یونیورسٹی جو کہ ایک بڑے سے شہر میں بنی ہوئی ہے. وہ بس بیٹھے ہیں کسی ریموٹ جگہ پہ, وہاں سے نہیں ہل سکتے. شاید وہ وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, یا پھر وہ اپنے بوڑھے پیرنٹس کا وہاں پہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ انٹرنیٹ بیسڈ ڈسٹینس لرننگ جو ہے, دیٹ از دیئر اونلی آپشن. اگر انہوں نے ہائی کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, تو اٹس اے گاڈ سینڈ فار دیم. اینڈ ہاؤ اٹ ہیز بیکم پاسبل؟ تھرو دا انٹرنیٹ. ایجوکیشن میں, ریسرچ میں ہمیں انفارمیشن گیدر کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں, اینڈ دین وی گو سم ویئر. اگلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا آپ کا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا صرف انفارمیشن گیدر کرنے میں. اب ایسا نہیں ہے. اب انفارمیشن گیدرنگ کا جو کام ہے وہ خاصا آسان ہو گیا ہے. موسٹ آف دا انفارمیشن از اونلی اے فیو کی اسٹروکس ہوئے. آپ چند چیزیں ٹائپ کرتے ہیں, وہ آپ کو آ جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹائم آپ اسپینڈ کرتے تھے انفارمیشن گیدرنگ پہ, وہ اب اویلیبل ہے آپ کے پاس. اس ٹائم کو یوز کر کے انفارمیشن کو اب آپ بہتر طور پہ اینالائز کر سکتے ہیں, بہتر کنکلوژنز نکال سکتے ہیں. سو انٹرنیٹ کی وجہ سے now you have more time to think. Instead of gathering information, now you are thinking, you are analyzing. اس سے جو آپ کے ریزلٹس آئیں گے وہ ذرا بہتر ہوں گے. اور یہ بھی کہ کمپیوٹر جو ہے نا ایک اب ایکٹیو پارٹ بن گیا آپ کے کریٹو, آپ کے تھنکنگ پروسیس کا. آپ کچھ چیز سوچتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن کہاں سے ملے گی, وہ آ جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اور سوچتے. سو یہ ایک کانسٹنٹ انٹریکشن ہو رہی ہے بٹوین یو
اینڈ دا کمپیوٹر اینڈ دا انٹرنیٹ, اور اس کی وجہ سے آپ یہ ایک انٹریکٹیو پروسیس کے ذریعے آپ جو ذہن میں کچھ بنا رہے ہیں, خیالات بنا رہے ہیں, ان کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں. سو کمپیوٹرز ہیو بیکم این ایکٹیو پارٹ آف دیٹ کریٹو پروسیس. ہیلتھ کے بارے میں میں ٹیلی میڈیسن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے نا, میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان کا ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے اس میں ایک اسکن اسپیشلسٹ ہونا چاہیے, اس میں ایک نیورولوجسٹ ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں یہ, لیکن ایز یو نو وی کانٹ ڈو دیٹ. ایسا نہیں ہوگا, بہت مشکل ہے. تو کیا کریں؟ وہ جو لوگ ریموٹ ایریاز میں ہیں, جو سب چاغی میں بیٹھے ہیں, سبی میں بیٹھے ہیں, ان کو اگنور کر دیں کہ جی ہم سوری, ہم آپ کو یہ جو اچھے ڈاکٹر ہیں نہیں فراہم کر سکتے, دوڑ جاؤ یہاں سے. نہیں, کمپیوٹر اینڈ دا انٹرنیٹ برنگ اس اے سولوشن. دیٹ سولوشن از ٹیلی میڈیسن, انٹرنیٹ بیسڈ ٹیلی میڈیسن. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ نیورولوجسٹ ہیں, آپ کے پیشنٹ جو ہے وہ 100 میل دور, 1000 میل دور ایک ریموٹ سے گاؤں میں بیٹھے ہیں. آپ کے درمیان میں انٹرنیٹ کے تھرو ایک چینل بنا ہوا ہے جس کے ذریعے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, ٹیکسٹ بھی ادھر سے ادھر جا سکتی ہے, کچھ امیجز بھی ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے انسٹرومنٹس بھی ہیں جو آپ کا جو مریض ہے 1000 میل دور بیٹھا, اس کے پاس ہے. تھرمامیٹر ہے, اس سے آپ ہارٹ ریٹ بھی شاید چیک کر سکیں, ایک اور انسٹرومنٹ ہے اس کے ذریعے. تو وہ جو انسٹرومنٹس ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, یعنی سینسر وہاں پہ ہے, اس کی ریڈنگ یہاں پہ نظر آتی ہے. تو ایک چیز اور بھی ہے وہاں پہ, وہ یہ کہ ایک ٹرینڈ اسسٹنٹ بھی ہے. اب دیکھیے, جو نیورولوجسٹ بے شمار پیدا کرنا وہ شاید ذرا مشکل ہو, لیکن ٹرینڈ اسسٹنٹس پیدا کرنا وہ نسبتاً آسان ہے. تو جناب وہاں پہ مریض ہے, انٹرنیٹ کے تھرو یہ ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا, کچھ میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, اور ایک ٹرینڈ اسسٹنٹ ہے. اب ہوگا کیا, اس ٹرینڈ اسسٹنٹ ان انسٹرومنٹس کی مدد سے, اس آڈیو ویڈیو چینل کی مدد سے میں مریض کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر سکتا ہوں. میں اس کے مختلف چیزیں چیک کر سکتا ہوں, اس سے سوال جواب کر سکتا ہوں, اس کی ٹیمپریچر ریڈنگ لے سکتا ہوں, اور بتیرے کام اس کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو میں یہ سارے کا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں, یعنی اس کو ایگزامن کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو بھی میرے ذہن میں میڈیسن آتی ہے اس کو پرسکرائب کرتا ہوں. میں یہاں بیٹھا, مریض بہت دور بیٹھا, اور مریض کو میرے ہاتھوں شفا مل رہی ہے. دیٹس کالڈ ٹیلی میڈیسن. جناب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ از پروگرس نیسیسری؟ دیکھیے, پروگرس از بینگ میڈ ایوری ڈے ان کمپیوٹنگ. سوال یہ ہے, آر وی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ یہ جو پروگرس ہم کر رہے ہیں یہ کیا صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے؟ دیکھیے, سوال یہ ہے کہ از اٹ اوکے ٹو میک اویلیبل آل سورٹس آف انفارمیشن ٹو ایوری بڈی؟ ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے, ویب پہ ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہے. از اٹ نیسری کہ ہم ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل کریں؟ یعنی ڈز ایوری بڈی نیڈ ٹو نو کہ ہائیڈروجن بام کس طرح بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ انفارمیشن جو ہے ویب پہ اویلیبل ہے. اٹس ڈینجرس انفارمیشن. از اٹ اوکے ٹو میک دیٹ انفارمیشن اویلیبل؟ سرویلنس ٹیکنالوجیز جو ہیں اس میں بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پرسنل پرائیویسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو ہمارا زبردست قسم کا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس فیوچر ہوگا, اس میں میری پرسنل پرائیویسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ بے شمار پیسے جو سرویلنس ٹیکنالوجی میں لگا رہے ہیں, یہ کہاں یوز ہونا ہے؟ اس نے مجھے مانیٹر کرنا ہے نا. تو یہ جو اتنی انویسٹمنٹ ہے, یہ ضرور کرنی ہے آپ نے سرویلنس ٹیکنالوجی میں. مجھے تو پسند نہیں ہے. ہر چیز کو آٹومیٹ کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ایسا روبوٹ بنایا جائے کہ جو چھوٹا سا ایک انفینٹ ہے اس کا وہ خیال رکھ سکے, تاکہ ماں جو ہے وہ کوئی اور جا کے کام کر سکے؟ ماں کا اور بچے کا تعلق جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اس طرح. تو از اٹ نیسری کہ ہم ہر طرح کی آٹومیشن میں انویسٹ کرتے ہوئے رہیں؟ جناب یہ کچھ سوالات ہیں, ہو سکتا ہے جو میرے آنسرز ہوں وہ آپ سے میچ نہ کرتے ہوں, لیکن آئی ریسپیکٹ یور اوپینین, یو شوڈ ریسپیکٹ مائن. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جناب ٹھیک ہے, پروگرس از انویٹیبل, ہوگی تو ضرور, لیکن آپ جو کہ میرے فیوچر کے کریٹرز ہیں, آپ ذرا اس کے بارے میں سوچ لیا کریں.
کہ جو پروگرس ہو رہی ہے یہ فائدہ مند ہے, سود مند ہے یا پھر نقصان دہ ہے. آئی کمانڈ یو کہ ٹھیک ہے آپ جا کے فیوچر کو انوینٹ کریں, بنائیں فیوچر, زبردست فیوچر بنائیں. اٹس یور ڈیوٹی اینڈ یو مے ناٹ ڈیزسٹ فرام اٹ. لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں, یہ جو میں فیوچر انوینٹ کر رہا ہوں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کی سوشل امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کا سوسائٹی پہ کیا فرق پڑے گا. تو کرنے سے پہلے سوچ لیں. آج جناب ہم نے بات کی آپ سے سوشل امپلیکیشنز کی. ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹنگ کا بزنس پہ, ورک انوائرمنٹ پہ, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, ہماری سوشل لائف پہ کیا اثر پڑا ہے. نیکسٹ ٹائم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, ہم نے نیکسٹ ٹائم بات کرنی ہے کمپیوٹنگ پروفیشن کی, کہ کمپیوٹر پروفیشن میں جس میں آپ سب لوگ شاید جائیں گے, اس میں آپ کا کیا رول ہوگا, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, کس طرح کے مختلف طرح کے رولز ہیں کمپیوٹنگ میں, اور یہ بھی کہ کمپیوٹنگ پروفیشن میں کس طرح کے ایتھیکل ایشوز ہیں کہ جن کا ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ڈسکشن ہوگی نیکسٹ ٹائم. انٹل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.